الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، اس درس میں ہم قرآن کریم کی 4 صورتوں پہ غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلی صورت سورۃ القارعہ ہے۔ اس کے اندر دراصل قیامت کے منظر کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور پھر ان کا جو حشر ہوگا، کس طرح سے نیک لوگوں کا انجام ہوگا اور کس طرح سے بد لوگوں کا انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاملات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، تمہیں کیا پتا کہ یہ کھٹکھٹانے والی کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ جو پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو دل پسند عیش میں ہوں گے، وہ تو خوش ہوں گے، ان کو تو بڑی مستی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن جن کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے، جن کی نیکیاں کم ہوں گی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ یہ ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی گرم آگ ہے۔ غور کیجئے کہ آنے والا جو مرحلہ ہے، آنے والی جو زندگی ہے، وہ کتنی عجیب و غریب صورتحال سے ہمیں دوچار کرنے والی ہے۔ کیا اس بات کی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے باضابطہ غور کرنا چاہیے۔ آگے دوسری صورت میں سورۃ التکاثر ہے۔ یہ پوری صورت دراصل ہمیں بتلا رہی ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں پڑنے کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں بہت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو یہ جذبہ ہے، یہ جو ایک دوسرے سے زیادہ پانے کی طلب اور تمنا ہے، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہوا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ مسابقت دنیاوی معاملات میں تمہارے ساتھ جاری ہے یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاؤ۔ ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون، تم یقینی طور پہ بہت جلد جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد یقینی طور پہ تم جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تم واقعتاً سچ معنوں میں یہ جان جاؤ تو تم اپنی نگاہوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، یاد رکھو کہ یقینی طور پہ تمہیں جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہے، یقینی طور پہ دیکھنا ہے۔ تو اگر وہ مشاہدہ تمہارے پاس یہ قوت آ جائے، تمہارے پاس یہ حوصلہ، یہ جذبہ آ جائے، اور اگر تم ان تمام معاملات کو جو تمہارے ساتھ ہونے والے ہیں پہلے سے سوچ لو، تو تمام جو دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے ہو اور آخرت کو بھلائے ہوئے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو دنیا کی نعمتوں میں مست ہو اور بھولے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں یقینی طور پہ تم سے پوچھے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر تم نے ان نعمتوں کی شکر گزاری نہ کی ہوگی تو تمہارے لیے سوالات کے جوابات دینے آسان نہیں ہوں گے۔ اس لیے دنیا کی بے ثباتی پہ غور کرو۔ یہ دنیا جس کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے لگے ہوئے ہو، آخرت سے بھولے ہوئے ہو، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہو، اس کی طرف توجہ لے جاؤ۔ جب آخرت پہ غور کرو گے، دنیا کی بے ثباتی پہ غور کرو گے، آخرت جب یاد آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہاں جہنم بھی ہے، اس میں دہکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور جب یہ منظر ہوگا تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو گے، دنیا سے بچانے کی کوشش کرو گے۔ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن دی ہوئی نعمتوں کا بہرحال حساب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔
اس کے بعد ہم سورۃ العصر پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان سچ مچ واقعتاً ان الانسان بلا شبہ یہ انسان فی خسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ بقیہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں اگر ایمان نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، ایک دوسرے کو حق پہ ڈٹے رہنے کی تلقین نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم اگر ایمان والے نہیں ہیں، نیک عمل نہیں کرتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والا، ایمان پہ رہنے والا مختلف قسم کی پریشانیوں سے جب دوچار ہوگا تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو، ایمان والے باہم ایک دوسرے کو، انسان خود اپنے آپ کو حق پہ ڈٹے رہنے کی تلقین کرے، اور جب حق کے پہ ڈٹا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر صبر کا جذبہ ہو، صبر کی قوت ہو اسے حاصل۔ تو جب وہ صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کریں گے، اگر یہ جذبہ ان کے اندر سلامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ ہم تمام کے تمام انسان دراصل خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور غور کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اب ہم ایک اور صورت پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ سورہ ہمزہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے لوگوں کا انجام بیان کر رہا ہے، جو لوگوں پہ طنز کرتے ہیں، جو لوگوں کی چغلی کھاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو کبر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے، جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو طنز کرتے ہیں، سامنے سے لوگوں پہ چھینٹا کشی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جو مال جمع کرتے ہیں اور اس سے گنتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا وہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ مال اور وہ خود بھی لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور آپ کو کیا پتا کہ یہ حطمہ کیا ہے، یہ چور کر دینے والی چیز کیا ہے، یہ چکنا چور کر دینے والی شے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو سینوں تک، دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ انہا علیہم موصدہ، وہ انہیں ڈھانپ لینے والی ہے، جبکہ وہ فی عمد ممددہ، پھیلے ہوئے ستونوں میں یہ آگ انہیں ڈھانپ لینے والی ہے، یہ انہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہ اس آگ کی کیفیت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو حقارت کی، اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں، لوگوں پہ طنز کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے کی، لوگوں کو کمزور سمجھنے کی، لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کی غلطیاں کرتے ہیں، اور کبر و غرور کے مظاہرے میں مست رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے، مال و دولت کے نشے میں چور رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ دولت اور وہ خود بھی جہنم کے آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے، جو آگ انہیں اوپر سے لے کر نیچے تک دبوچ لے گی۔ ایسے لوگوں کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ انسانوں کو ایسے بھی کبر و غرور زیب نہیں دیتا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ انسان کے لیے کبھی بھی درست رویہ نہیں ہو سکتا۔ ان تمام صورتوں پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں،
قیامت کے لیے تیاری کریں، وہ قیامت کا دن جس کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، اور جو فیصلے ہوں گے وہ بڑے ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہوں گے، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ جنت جو نعمتوں سے مالا مال ہے، جہنم جو عذاب ہی عذاب ہے۔ تو ہمیں یہ بہت غور کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا جو منظر ہو وہ ہمارے لیے خوشگوار ہو، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی نہ ہو، تاکہ ہماری اچھائیوں کا جو پڑ رہا ہے وہ بھاری پڑ جائے، تاکہ ہم جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے نہ ہوں۔